بچوں کے جو اسکول ہیں ان کو اسموک کے باعث ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ اسموک کے باعث لاہور میں سرکاری اور نجی جتنے بھی اسکول ہیں ان میں چھٹیاں ہوں گی اور ایک ہفتے کے لیے 5ویں جماعت تک کے اسکولوں میں چھٹی ہوگی۔ اور آپ کو بتاتی چلوں کہ بچے جو ہیں وہ اسموک کے ایکسپوئر کی وجہ سے ان کی ہیلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کاشف مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مرزا صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ بہت شکریہ سر، یہ بتائیے گا کہ ایکسپوئر اتنا زیادہ ہو رہا ہے، اسموک کی جو ہے صورتحال آپ کے سامنے ہے، اتنی زیادہ مشکلات سے ہم دو چار ہیں، بچے جو ہیں ان کا امیونٹی سسٹم بھی اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتا اور وہ زیادہ جو ہیں اسموک کی وجہ سے ان پر زیادہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور ان کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اور یہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا اور اسکولز جو ہیں پرائمری تک بند کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ 5ویں کلاس تک کے بچے ہیں ان کے لیے تو ہم نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ایک ہفتہ، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اس ہفتے اسموک بہت زیادہ ہوگی، ہوائیں جو ہیں زہر آلود جو ہیں بھارت کی جانب سے پاکستان کا رخ کر چکی ہیں اور وہ پورا ہفتہ رہنے والی ہیں اور مشکلات جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بچے اس سے اوپر کی جماعت کے بچے ہیں ان کے لیے کیا انیشیٹو لیا جا رہا ہے، ان کی ہیلتھ کو کس طرح سے مد نظر رکھا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ آپ کے چینل کا، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو آپ نے ہمیشہ کی طرح پرائیورٹی پہ رکھا ہے۔ دیکھیں، اٹ از ریئلی ویری انفارچونیٹ کہ جب ہم اپنی ہی کرتوتوں کے ساتھ نقصان کر دیتے ہیں اور نقصان بھی اگر ہم دیکھیں پبلک لیول کے اوپر ہو تو ایک بلیم گیم کی جاتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح بھارت کو وہ الزام دے دیا جاتا ہے، سارا سال بھارت کے اوپر جو ہے وہ وہاں سے نہیں آتی، صرف یہی وہ ممانت ہوتے ہیں جس میں تواتر کے ساتھ ہوائیں آتی ہیں اور وہ سارا کا سارا بھارت کا ہے۔ ارے بھائی، پچھلے 12 سے 15 سالوں میں یہ ہم ہر سال دیکھتے ہیں اور ہر سال آپ لگے ہوئے ایک کام پہ، بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ آپ کا جو شہر ہے 2.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کے ساتھ وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں آپ گرین ایریاز کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے جتنی گرین جو سوسائٹیز تھی، جو آپ کے ایگریکلچر لینڈ تھا، اس کو ختم کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی آکسیجن ختم ہوئی، آپ کا گرین ایریا ختم ہوا، پولوشن میں اضافہ ہوا، آبادی کی آپ نے اگلے جو 20 سے 25 سال کی پلاننگ تھی وہ کوئی آپ کے پاس پلان نہیں تھا۔ آپ نے جگہ جگہ کمرشل پلازاز تعمیر کرنے شروع کیے، نتیجہ یہ ہونا ہی ہونا تھا۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بالکل اس کے الٹ بات ہے کہ آپ نے بجائے جن لوگوں نے یہ اقدامات کیے، یہ غلط کاریاں کی، ان کو آپ فکس کرتے جو بیچارے اس کے وکٹم ہیں۔ اب بچے تعلیم سے دور رکھ کے آپ مجھے بتائیں ہر سال کی طرح یہ لگ بھگ 2-2.5 ماہ چلنا ہے، 2-2.5 ماہ ہم تعلیمی ادارے بند کریں گے اور پھر کیا وہ بچے اپنے گھروں کے اندر کیا اس کا شکار نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ایگزیکٹلی سر، میرا بھی یہی سوال ہے کہ کیا اسکول بند کر دینا ہی اس کا حل ہے؟ ہم اور کوئی انیشیٹو کیوں نہیں لیتے ہیں؟ ہم ہر سال جب اسموک آتی ہے اس ٹائم ہی کیوں جو ہے اپنی تگو شروع کر دیتے ہیں؟ پری پلاننگ کیوں نہیں ہوتی ہے ہمارے ہاں؟ دیکھیں، اس کو آپ کہیں گے پور مینجمنٹ۔ انفارچونیٹلی پاکستان کا المیہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان از اے پور کنٹری، از پورلی مینجڈ۔ ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں، ہر پلیٹ فارم پہ آپ دیکھتے ہیں وہ کام جب پرائیویٹ سیکٹر کرے تو بہترین آپ کو ریزلٹس دکھائی دیتے ہیں، وہی کام جب پبلک سیکٹر کے اوپر ہوتا ہے اور ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں تو یقیناً اس کے اندر سے جو ہے میل پریکٹس کی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پچھلے لگ بھگ کوئی 12-15 سالوں میں جس طرح تعلیم کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، پہلے بھی کوئی اچھی صورتحال نہیں تھی، اتنی اگر ہم 12-15 سالوں کے اندر یہ دیکھتے ہیں تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ آپ مجھے بتائیے، ابھی پینڈیمک کے اثرات سے ہمارے بچے باہر نہیں نکلے، مسلسل ان کو تعلیم سے دور رکھا، میٹرک کے انٹر کے ریزلٹس آپ کے سامنے، بری طرح سے ہمارے بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی ہے، ان کے ریزلٹس متاثر ہوئے۔ ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر کمپیٹ کرنے کے لیے ہمارے بچے اس قابل ہی نہیں۔ ایک طرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف یہ کلاسز بند کر دینے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کے 12% ٹوٹل نیٹ فیسلٹی پورے پاکستان کے اندر ہے اور جو ہمارے کلاس روم کے اندر جو نیٹ فیسلٹی موجود ہے یا گھروں کے اندر جو کلاس روم کا انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی نیٹ فیسلٹی ہے وہ بمشکل 4 سے 5% ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ 2 کروڑ 70 لاکھ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے اور یہ جو بچے جب آپ بند کرتے ہیں
تو یہ عملاً آپ کے 5 کروڑ بچے جو ہے آؤٹ آف اسکول ہوتے ہیں. تو پھر ان حالات میں جب آپ کے پاس سبسٹیٹیوٹ نہیں, جب آپ کے پاس کلاس روم نہیں, آپ تعلیمی ادارے بند کر دیں گے, تو بچوں کو ایک صحت مند پاکستان کے لیے کیسے تیار کریں گے؟ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم نے پینڈیمک میں ہم نے ایس او پیز بھی جاری کیے, پینڈیمک کے بعد بھی اور پینڈیمک میں بھی. ماسک آپ نے اس میں کنفرم کر دیا ہوا ہے, ہر بچے کے لیے وہ آپ نے لازم قرار دیا ہے. ٹائمنگ آپ نے ریوائز کر دی ہے, آپ نے 8:45 پہ کلاسز کا کہا ہے, آپ نے ایس او پی جتنے کہا ہم نے اس کو انشور کر دیا. تو پھر جو اہلیت ہے وہ آپ کے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ہے, آپ کے گورنمنٹ سیکٹر کے آفیشلز کی ہے, آپ ان کو تو پکڑتے نہیں ہیں. آپ کی انڈسٹری جو سورس کریٹ کر رہی ہے بٹے ہیں, آپ کے پاس جو دھواں کریٹ کرنے والی گاڑیاں ہیں, آپ کے پاس جو دھواں کریٹ کرنے والی جو انڈسٹری ہے, اس کو تو آپ نہ کچھ کرتے ہیں. بالکل سر, پورا سال جو ہے کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہوتا, پورا سال بھٹوں کو بھی چھوٹ ہوتی ہے, دھواں جوڑنے والی گاڑیوں کو بھی چھوٹ ہوتی ہے, ہماری ٹرانسپورٹیشن جتنی ہے سب کو چھوٹ ہوتی ہے. ہمارا المیہ ہی یہی ہے کہ جب ہم مشکل میں آ جاتے ہیں تب ہم اس کا سلوشن دیکھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ تب جو پانی ہے وہ سر سے گزر چکا ہوتا ہے. اب بچے جو ہیں, جیسے ابھی ٹائمنگ کی ہم نے بات کی کہ ٹائمنگ جو ہے ان کی چینج کر دی ہے, لیکن ہم نے کل بھی دیکھا کہ لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس تھا وہ 1173 تھا, اتنا زیادہ, اور تمام پورا دن جو ہے وہ اسموک رہی. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ 8:45 پہ بچے جائیں گے تو اسموک جو ہے وہ کم ہوگی. کل ہم نے دیکھا کہ اسموک جو ہے وہ شدت اس کی اتنی زیادہ تھی کہ سارا دن جو ہے اس کا اثر رہا, اسموک سارا دن رہی. تو ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم اسکول بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بچوں کی جو ایجوکیشن ہے, ہم پہلے اتنے زیادہ ایجوکیشن سسٹم اپنے جو ہے ان کو لے کر اتنے زیادہ مشکلات کا شکار ہیں, اور جیسے ہی کوئی بھی پرابلم آتی ہے ہم سب سے پہلے اسکول بند کر دیتے ہیں. یہ نوبت ہی کیوں آتی ہے؟ اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے اس چیز کا کہ ہم پہلے سے کوئی پری پلاننگ کریں, اور پھر جو ہے ہمارے بچے جو ہیں ان کا فیوچر جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے, ان کی صحت بھی برباد ہو رہی ہے. ہم نے ان دونوں چیزوں کو مینج کر کے چلنا ہے. بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں یہ لیسن لرن جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر ایسے واقعات ہوئے ہیں, اور جو واقعی قومیں اپنی نسلوں کے ساتھ سنسیئر تھی انہوں نے اس پہ بڑا زبردست طریقے سے جو ہے حکمت عملی کی اور اوور کم کیا. اگر آپ مثال لیں لنڈن کی, پیرس کی, نیو یارک کی اور ٹوکیو کی, یہ 4 شہر ایسے ہیں, اور خاص طور 5 آپ کے ہمسائے میں ابھی بیجنگ کے اندر یہ انہوں نے اوور کم کیا اور اس ایشو کو انہوں نے سالو کیا. اصل ایشو صرف نیت کا ہے. ان لوگوں نے جو ہے گرین سکولز, گرین انرجیز, گرین انوائرمنٹ کو پروموٹ کیا. آپ کے پاس صرف ایک سولوشن ہے, جب آپ نیچر کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو آپ کے یہ حالات بنتے ہیں, کیونکہ ایک خدا کا, ایک قدرت کا اپنا ایک نظام ہے. اس نیچر کو جو آپ نے ڈسٹرب کیا, آپ نے اتنا کاربن جو ہے وہ پیدا کیا کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ شہر جو ہے انسانوں, جانوروں, کسی بھی جو جاندار چیز اس کے لیے وہ قابل استعمال رہا ہی نہیں ہے. اب آپ کے پاس ایک ہی حل ہے کہ آپ واپس نیچر کی طرف جائیں. آپ کو گرین سکولز, گرین انوائرمنٹ, گرین انرجی کا کام کرنا ہے. آپ کو جو انرجی پروڈیوس کرتے ہیں, جو بجلی پروڈیوس کرتے ہیں, اس کو تھرمل کی آپ نے جو اپنے پانی کے ساتھ پروڈیوس کرنا تھا, آپ نے کول کا استعمال نہیں کرنا, بلکہ اب تو سولر اور ونڈ انرجی جیسے جو تھے وہ ایگزامپل موجود ہیں. یہ جو 5 شہر میں نے آپ کو بتائے ہیں انہوں نے سیم اسی بنیاد پہ کام کیا. دوسرا کام انہوں نے کیا کیا, اپنی جو گاڑیاں ہیں, جو ٹرانسپورٹیشن ہے, اس کو انہوں نے الیکٹرک پہ کنورٹ کیا. اور کیا کام کیا انہوں نے, جو آپ کی ہاؤسنگ جو تھی سوسائٹیز, اس کو انہوں نے کرٹیل کیا, اور انہوں نے بڑے بڑے پارکس اور گرین ایریا ڈیولپ کیا. ہمارے بدنصیبی یہ ہے کہ ہم صرف ایک کام کرتے ہیں, اور وہ ہے لاسٹ وکٹم ہمارے بچے ہوتے ہیں, ان کی تعلیم ہوتی ہے, اس کو نشانہ بناتے ہیں. یونیسیف یہ کہتا ہے کہ اگر ایک بچہ مسلسل ڈسکنٹینیوٹی کا شکار ہوگا تو وہ 5 سے 7 سال پیچھے رہ جائے گا. اور یہی ہم نے دیکھا ہمارے بچوں کی کیپیبلٹی. اس وقت جو انہوں نے انڈیکسز گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ نے جاری کیے ہیں ڈسٹرکٹ کے, وہ اتنے پور آئے ہیں کہ ہمارے بچوں کی کیپیبلٹی 50 اور 50 سے بلو جا رہی ہے, جو انتہائی الارمنگ ہے. تو ہمیں امید ہے کہ اگر حکومت سیریسلی اس پہ دیکھے, ہماری سپیریئر کورٹس اس کو سیریسلی دیکھیں, اور آرمی چیف سے میں درخواست کروں گا, وہ تعلیم دوست ہیں اور یقیناً اس کے اوپر وہ شفقت فرماتے ہوئے ان چیزوں کو فوکس کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. کاشف صاحب یہ دیکھیے گا کہ ابھی ریسنٹلی ریزلٹ اناؤنس ہوا ہے, اور جو گورنمنٹ کے سکولز تھے ان کے 2 سے زائد آئی گیس ایسے سکولز تھے جن کا ریزلٹ ٹوٹلی 0 تھا, بالکل 0, یعنی کہ ان کا ایک بچہ بھی جو ہے وہ پاس نہیں ہو سکا. یہ تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے حالات ہیں.
وہ بچے جو ہمارا فیوچر ہیں. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے ایجوکیشن کی وجہ سے, اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی, ہمارے بچے جو ہیں ان کے لیے تو وہ اویلیبلٹی ہی نہیں ہے, اس طرح کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. ہمارے اسکولوں میں اگر ہم بات کر لیں, اسموک سے اگر ہٹ کے بھی ہم بات کر لیں, تو ہمارے تو نمبر گیم چل رہی ہے. ہمارے میں تو ہم پریکٹیکل کوئی چیز پروموٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. ہمارے بچوں کو اگر 9-10 کے بچے ہیں ان کو پریکٹیکل کروایا جا رہا ہوتا ہے, تو بہت سے ایسے اسکول ہیں جن میں ہم صرف یہ جو ہے ہاتھوں سے بس بلیک بورڈ پہ وائٹ بورڈ یوز کر کے اس پہ لکھ کے بتا رہے ہیں کہ آپ یہ والا کیمیکل اس میں ڈالیں گے تو یہ ریزلٹ ہوگا. ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے. جی میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. دنیا اس وقت جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کی بات کرے, اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی آبادی جو ہے 25 سے 30 سالوں کے درمیان 60% بڑھی ہے, جبکہ جو اسٹیٹ رسپانسبلٹی تھی 25 یہ آرٹیکل, اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس میں ڈکلائن آیا. 1,52,000 اسکول تھے پبلک کے گورنمنٹ کے, جو کہ کم ہو کے 1,31,000 رہ گئے, جن میں سے بمشکل 1 لاکھ فنکشنل ہے, باقی نان فنکشنل ہے. ابھی آپ کے سامنے پنجاب کی صورتحال اکیلی یہ ہے کہ لگ بھگ 25,000 اسکول جو ہیں یہ آؤٹ سورس کر چکے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو. نئے بنانے کی جگہ یہ آؤٹ سورس کرنے پہ لگے ہوئے ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں جب آپ ذمہ داریاں شفٹ کریں گے تو پھر ان کو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اگر آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جانا چاہتے ہیں, دیٹس گریٹ آئیڈیا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو آسانیاں دینی ہوں گی, آپ کو ماحول وہ کریٹ کرنا ہوگا. آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایف ڈی ایز کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ آ کے کریں, جبکہ آپ کا جو لوکل انویسٹر ہے, جو اسکولز ہیں, جب وہ اس طرح سے آپ اقدامات کریں گے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا. پینڈیمک سے لے کر آج تک لگ بھگ 18,000 پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ بند ہوئے ہیں, 2,07,000 پرائیویٹ اسکول ہیں, کالجز بند ہوئے ہیں, یونیورسٹیز کے اندر حالات برے ہو چکے ہیں, سروائیول کا ایشو. جب آپ ایسے ہی انوائرمنٹ کریں گے تو آپ نے پبلک سیکٹر کا تو بیڑا گرک کر دیا. ایٹ دا سیم ٹائم اب یہ اقدامات جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف لے جا رہے ہیں. سر ایک دور تو یہ تھا نا جی, اور اب ان حالات سے اس میں اور اضافہ ہوگا. جو دنیا میں نمبر 1 آؤٹر اسکول ہے, ہمارے لیے باعث یہ لمحہ فکریہ ہے, باعث شرم ہے. یہ سر ہمارے جو بچے ہیں آبادی کے اعتبار سے دیکھیں تو یوتھ جو ہے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. اگر ہماری وہ جو نسل ہے وہ پڑھی لکھی ہوگی, ہر بندے میں کوئی نہ کوئی سکلز ہوں گی, تو ہم کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں. ہمارے پاس ینگ جو پیپل ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس ملک کے لیے اگر کام کرنا شروع کر دیں تو ہمارا ملک بہت آگے جا سکتا ہے. ہمارا المیہ یہی ہے, ہم اپنے سکولز اب رزلٹ اگر دیکھے جائیں گورنمنٹ سکولز کے 0 ہیں, ٹوٹلی زیرو رزلٹ آیا ہے. اینڈ اٹ واز ویری شاکنگ کہ آپ کا جو اسکول ہے, آپ جہاں پڑھا رہے ہیں, وہاں کا کوئی ایک بچہ, صرف ایک بچہ بھی جو ہے وہاں کا کام نہیں کر سکا, وہ پاس نہیں ہو سکا. اس کے اندر کیا ہم اسکلز پہ کیوں نہیں زور دے رہے ہیں, ہمارے بچوں کی ہیلتھ کو ہم کیوں نہیں کنسیڈر کر رہے ہیں. اب اسموک اگر ہم دیکھ رہے ہیں, اتنے مسائل ہیں, ہمیں تو پری پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہیں ایٹ لیسٹ ان کو ایسی فیسلٹیز ملنی چاہیے اسکولز میں بھی کہ چلے اگر اسموک میں اب 6 سے جو اوپر کے بچے ہیں وہ بھی تو چھوٹے ہی بچے ہیں, ان کو بھی تو نہیں پتا کہ کس طرح سے خیال رکھنا ہے اپنا. کیا 5ویں کے بعد جو باقی بچے ہیں ان کی ہیلتھ کو ہم کس طرح سے بہتر کریں گے. وہ اسموک میں باہر نکل رہے ہیں, ان کے لیے کیا ہم نے سولوشن نکالا ہے. وہ اسکول جا رہے ہیں, فلو ہو رہا ہے, گلے خراب ہو رہے ہیں, انفیکشنز ہو رہے ہیں, تو وہ بچے جو ہیں آبویسلی کلاس میں بیٹھیں گے, شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو ان کی ہیلتھ کو ہم کس طرح سے دیکھیں گے. جو ہمارے بچے ہیں اسموک کے ایکسپوئر کی وجہ سے جو ہمارا ایک لائف ٹائم ہے, ہماری جو ایج ہے اس میں 4 سال جو ہے وہ کمی واقع ہو رہی ہے. ایگری جی, بالکل آپ کی باتیں بڑی الارمنگ ہیں, اور یہی تو سوچنے والی بات ہے کہ ہم ایک طرف تو کہتے ہیں 65% ہمارا یوتھ ہے اور ایک ایسٹ ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہم ان کو پڑھا رہے ہیں, جس نمبر گیم میں ڈالا ہوا ہے, یہی یوتھ اگر اس کو رائٹ پیٹرن پہ, رائٹ ڈائریکشن پہ نہ ہم لے جا سکیں تو ہماری جو ہے فیوچر کی لائبلٹی سب سے بڑی یہی ہوگی. جب یہ پڑھ کے باہر آئیں, ان کے لیے نہ کوئی جاب ہوگی, نہ ان کے لیے پاکستان سے باہر اپرچونٹی ہوگی. اور سیکنڈ جو آپ نے بات کی, میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ایک بچہ جو ہے, اگر آپ نے کہا جی گریڈ 5 تک کے بچے نہیں آئیں گے, یہ ہم تو اس کے بھی خلاف ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیا وہ بچے گھروں میں محفوظ ہیں, یا ان سے جو بڑے بچے ہیں اسکول کے, کالجز کے, یونیورسٹی, اور ایون عام شہری بھی جو ہے وہ بھی اس انوائرمنٹ میں جو آپ کی کوالٹی ایئر کوالٹی انڈیکس آئے ہیں, اس میں تو عام جوان انسان بھی جو بیئر نہیں کر سکتے, ہمارے بوڑھے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, وہ بھی نہیں بیئر کر سکتے. تو پھر کیا ہم نے تعلیمی ادارے بند کر کے ہسپتال آباد کرنے ہیں؟ اور اگر آپ نے ہسپتال آباد کرنے ہیں تو ہمارے حکمران تو باہر کے ہاسپٹلز میں جا کے علاج کروا سکتے ہیں, ہم لوگ کہاں پہ جائیں گے؟ بالکل, یہ بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا مشکلات ہیں ہمارے لیے اتنی زیادہ. اب ہمارے جو بچے ہیں, obviously ہم اسکول بند کر دیا,
وہ بچے انہوں نے گھر میں تو نہیں رہنا, بچے تو شرارتی ہیں, ٹک نہیں پاتے ہیں گھر میں, ٹھیک ہے ان کی ایک سیکیورٹی تو ہو جائے گی, پیرنٹس تھوڑا بہت دیکھ لیں گے, لیکن کیا یہ تو مسئلے کا حل ہے ہی نہیں. اب بھارت کی جانب سے, بھارت کو ہماری جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے جو ہے ہوائیں آ رہی ہیں, لیکن پھر بھی نمبر 1 ہم ہی جا رہے ہیں, ہمارا ہی مسئلہ ہے. ہم نے کوئی اس کا سلوشن کیوں نہیں نکالا, ہم لوگ کیوں اتنا پیچھے رہ جاتے ہیں ہمیشہ. اب ہماری جو نوجوان نسل ہے, جیسے کہ میں نے پریکٹیکلز کی بات کی, جب ہم نکلتے ہیں نا ہمارے ہاتھ میں صرف کاغذ ہوتا ہے, جو ڈگری ہمارے ہاتھ میں ہے, کوئی ایبلٹی نہیں ہوتی ہے بچوں کے اندر, کوئی سکلز نہیں ہے. یونیورسٹیز ہیں جو بڑی بڑی یونیورسٹیز بھی ہیں, وہاں کے بچے بھی, ان کو وہ فیسیں تو بہت زیادہ لے رہے ہیں, لیکن جو سکلز ڈیولپمنٹ ہیں وہ 100 میں سے 2 بچوں کو جو ہے پتا ہوگا, باقی بچے بنک ہو رہا ہے, انجوائمنٹس ہو رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. تو ہم لوگ کہاں پہ جو ہے سٹینڈ کر رہے ہیں. ہم پیسہ جو یونیورسٹیز جن کو ہم دیتے ہیں, وہاں سے ہم نکلتے ہیں پیس آف پیپر لے کر, ہمارے پاس کوئی سکلز نہیں ہوتی ہیں. تو اس چیز پر کیوں فوکس نہیں کیا جا رہا کہ بچہ اگر ایک یونیورسٹی سے نکل رہا ہے, جو چیز اس نے پڑھی ہے, تو اس کے اندر اس کو عبور ہونا چاہیے. ہم وہاں سے نکلتے ہیں 6 مہینے 3 مہینے سال ہم انٹرنشپس پہ لگاتے ہیں, باہر آ کے جو ہے ہم وہ سکل سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ کیوں نہیں سکھائی جا رہی ہوتی, تاکہ جو بچہ ہے وہ سیکھ کے باہر نکلے تو اس کے لیے بھی آسانی ہو, اس کو جاب بھی اویلیبل ہو. پھر دیکھیے بات تو پھر وہی آتی ہے نا کہ آپ کا جو کریکولم ڈیزائن ہوا ہے یہ اس لیول پہ ہوا ہی نہیں, آپ کا اکیڈیمیا اور انڈسٹری لنک نہیں کرتا. دنیا کے اندر جہاں سکسیس سٹوری, ابھی ہمارے ہمسائے کی بات یہ کی جا رہی ہے, بھائی اسی سے سیکھ لو کہ اس نے آئی ٹی کے اندر کس طرح اپنے آپ کو لنک کیا, اس نے اپنے اسکول ایجوکیشن کو کالج اور کالج کو یونیورسٹی سے کیا اور اسے انڈسٹری سے کیا. یہی وجہ ہے کہ $200 بلین سے زیادہ کے ایکسپورٹ آئی ٹی میں انڈیا میں ہو رہا ہے, اور ہم بمشکل $2 بلین بھی نہیں کر پا رہے. تو یہی پوری اوور آل ہماری ایجوکیشن کیا المیہ ہے. اگر جب تک آپ اس کو اوور آل نہیں کریں گے, نمبر گیم سے نکال کے بچے کو پریکٹیکل نالج کی طرف نہیں لے کے آئیں گے. دیکھیں ڈگری آپ کی ایک ایجوکیشن کا ایک سرٹیفکیٹ تو ہو سکتا ہے, گارنٹی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے جی اس نے پڑھ لیا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ نالج اس کے پاس موجود ہے. وہ نالج تب آئے گا جب اس کو ٹریننگ ملے گی, جب ٹرینڈ آپ جوان کو, یوتھ کو ساتھ لے کر آئیں گے اور اس کو کمپیٹ کرائیں گے. روبوٹکس کا زمانہ ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کیسے یہ کمپیٹ کرے گا, اور خاص طور پہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر. اب جب اٹس گلوبل ولیج, کیسے ہمارا بچہ اس کو کمپیٹ کرے گا جو ان تمام چیزوں سے اور انڈسٹری سے لنک ہے. یقیناً اپرچونٹی اس کے لیے زیادہ ہوگی جو آلریڈی ان چیزوں کو لنک کر چکے ہیں, اور ان کے لوگ جو ہیں, یہ آپ نے اب دیکھا ہے اس وقت جو انڈیا ہے وہ $100 بلین سے زیادہ جو ان کی یوتھ ہے وہ اوورسیز کے تھرو جو ریمیٹنسز لے رہا ہے, اور ہم صرف $30 بلین پہ پہنچے ہیں. تو یہ اس بات کی ڈائریکشن دے رہا ہے کہ ہمیں بھی اپنی ڈائریکشن سیدھی کرنی ہے, ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ علم بھی دینا ہے, اور علم تب بنے گا جب اس کے ساتھ اس کو ٹریننگ ملے گی, اور ٹریننگ تب جو ہے وائبل ہے جب وہ انڈسٹری سے میچ کرے گی. بالکل ایسا ہی ہے. یہ بتائیے گا سر کہ پالیسی میکرز جو ہیں وہ کس طرح سے سکولز جو ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں جو بھی ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں اس میں آبویسلی ہم نے اپنے بچوں کو پہلے دیکھنا ہے. جو پالیسی میکرز ہیں وہ کس طرح سے دیکھیں کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کا فیوچر بھی سیکیور رہے, ان کی ہیلتھ بھی بہتر رہے, اور ان کی جو اسٹڈی ہے اس پہ بھی اثر جو ہے اس طرح سے نہ پڑے. اب جو 6 سے اوپر کے بچے ہیں ان کے لیے کیا جو ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جو وہ اسکول میں جا رہے ہیں, آبویسلی وہ بھی اسموک کے اس میں جا رہے ہیں, اسموک سے ہوتے ہوئے گزر رہے ہیں, اسکول میں بھی اسموک ہے, تو کیا انیشیٹو لیا جا رہا ہے اسکولس میں, کوئی ایسا کوئی سسٹم لایا جا رہا ہے, یا جو بچے اب پڑھ رہے ہیں ان کی ہیلتھ کو کس طرح سے ہم دیکھیں گے. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں ایک بچہ بیمار ہوگا, جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اسٹڈی پہ تو ہم اس طرح سے کانسنٹریٹ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. اب جو بچہ اس اسموک کے سے ہوتا ہوا اسکول میں جائے گا, ظاہر سی بات ہے اتنی زیادہ الرجی ہو رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, آنکھیں خراب ہو رہی ہیں, کھانسی ہو رہی ہے, گلے خراب ہیں, تو اس میں بیماری کی حالت میں وہ کس طرح سے جو ہے جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو پڑھے گا, سمجھے گا. ہیلتھ جو ہے بچوں کی اس کے لیے کیا پالیسیز بنائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں جہاں تک تو پالیسیز کا بنانا ہے, ایک چیز ہوتی ہے جو پیپر ورک ہے. پیپر ورک تو بڑا زبردست یہ سب لوگ کرتے ہیں. ایک ہمارے ملک کے اندر اصطلاح یوز ہوتی ہے ایلیٹ کیپچر. یہ کنٹری اٹس ریئلی ویری انفارچونیٹ ایلیٹ کیپچرڈ ہے. تو پالیسیز کی حد تک ڈرائنگ روم کی جس طرح ایک پلاننگ ہوتی ہے وہ تو بڑی زبردست ہوتی ہے, لیکن جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے ایشو وہاں پہ ہے. جب آپ نے سیگمنٹ کر چکے ہیں, آپ کا ایلیٹ طبقہ الگ ہے, آپ کا افورڈیبل کلاس الگ ہے, لو کاسٹ الگ ہے, تو یہ تمام جو آپ نے کلاسیفیکیشن کیوں کی ہے, آپ نے رول کرنے کے لیے کی ہے. لہٰذا آپ کی پلاننگ کے اندر اپنے لیے
آپ کے جو بیرون ملک کے ہاسپٹلز ہیں اور جو عام انسان ہے اس کے لیے آپ نے کتنے مزید ہاسپٹل بنائے. یہ پوچھیں اپنے الیکٹڈ ممبران سے کہ کتنے تم نے ہاسپٹل بنائے, کتنے تم نے سکولز کے بنائے. ہم نو ڈاؤٹ جو آپ کی سڑکیں ہیں, جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے وہ بہت اہم ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی ہیلتھ, آپ کا ایجوکیشن سسٹم یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. آپ کا جو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے وہ اس سے بھی اہم ہے. اگر آپ انصاف نہیں دے سکیں گے, آپ تعلیم نہیں دے سکتے, آپ ان کو سیکیورٹی اور پروٹیکشن نہیں دے سکتے, اور آپ ان کو ہیلتھ نہیں دے سکتے, تو کوئی بھی مہذب ملک جو ہے, ترقی یافتہ ملک جو ہے, اس کے جو ہیومن انڈیکسز ہیں, جو اس کا ہیومن کیپٹل ہے, اس کی جو آپ کیلکولیشن کرتے ہیں وہ آپ ہیلتھ سے, اس کی جسٹس سسٹم سے کرتے ہیں, اس کی ایجوکیشن سسٹم سے کرتے ہیں, اور اس لا اینڈ آرڈر پروٹیکشن سے کرتے ہیں, جو انفارچونیٹلی اس ملک میں جو ہے بہت ویک ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم مسلسل 15 سے 20 سالوں میں جب دیکھ رہے ہیں ہمارے انڈیکسز جو ہیں بیماریوں میں نمبر 1, شوگر میں, ڈائبیٹکس میں, ہم اس وقت پاکستان دنیا میں نمبر 1 ہے. جو ایئر کوالٹی انڈیکسز ہیں اس میں نمبر 1 ہے. لیکن جب ایجوکیشن کی بات کریں ہم 141 پہ ہیں, جب ہم ڈیموکریسی کی بات کریں 133 پہ ہیں, جب ہم جوڈیشل سسٹم کی بات کریں 132 پہ ہیں. تو ان حالات میں جب آپ کی ایڈمنسٹریشن کی بات کریں تو 129ویں نمبر پہ ہیں. تو پھر آپ خود سوچ لیں, جب آپ کے جو پلرز ہیں, جو ریاست کے ستون ہیں, چاروں لڑکھڑا رہے ہیں, تو چاروں جب لڑکھڑائیں گے تو وہ ریاست کیسے مضبوط ہوگی؟ وہ مضبوط ہوگی آپ کی جسٹس سسٹم سے, ایجوکیشن سے, ہیلتھ سے, آپ کے ڈیموکریٹک ویلیوز سے, اور آپ کی ایڈمنسٹریشن سے. بالکل ایسا ہی. ہمیشہ یہ میں کہتا ہوں پاکستان از ناٹ اے پور کنٹری, از پورلی مینیج. رائٹ پرسن آن رائٹ جاب لے کر آئیے تو انشاءاللہ یہ ڈیلیور بھی کرے گا. اس میں بہت پوٹینشیل ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے جو سورسز ہیں وہ ان کو ہی اگر یوٹیلائز کر لیں اور صحیح طریقے سے اچھی مینجمنٹ کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہماری یوتھ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے, اور اگر ہم ان کے اندر جو ہے وہ سکلز ڈیولپمنٹ ان کی بہتر کر لیں اور ان کو صرف رٹا سسٹم سے ہٹا کر ان کو پریکٹیکل کی طرف لے آئیں تو یقیناً جو ہمارا ریونیو ہے وہ بھی بڑھے گا, وہ بھی جنریٹ ہوگا, اور جو ہمارے ملکی مسائل ہیں وہ بھی کم ہوں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان کے حالات تو بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. اس میں اب اگر ہم اسموک کی بات کر لیتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ آبویسلی اسکولز آئیں گے اور ایکسپوئر بھی ہوگا اسموک کا. مشکلات تو ہیں, اس سے 2-4 تو ہیں, لیکن کیا ایسا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے ہماری ٹرانسپورٹیشن کو لے کر کہ جو بچے ہیں ان کو اسکولز میں اتنی جو ہے الیکٹرک وینز پرووائڈ کر دی جائیں جو بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کریں, نہ کہ پیرنٹس جو ہیں وہ خود لے کر آئیں. ایک جو ہے ہمارے لیے کوسٹلی جو ہے اتنی زیادہ نہ ہو تاکہ جو پیرنٹس ہیں وہ بھی افورڈ کر سکیں, اور جو ڈیلی کا آنا جانا ایک بچہ آئے گا اور وہ الگ سے کسی وہیکل آٹو موبائل پر آئے گا, اس کی وجہ سے جو ہے ہماری پولیوشن میں اضافہ ہوگا. اگر وہی بچے ایک ٹرانسپورٹیشن کا کوئی بھی آٹو موبائل ہے, کچھ بھی ہے, وین ہے, اس میں وہ تمام اسکول کے بچے ڈفرینٹ جو ہے پرووائڈ کر دی جائیں الیکٹرک وہیکلس, اور وہ یہ فیسلٹی پرووائڈ کر دی جائے تو یقیناً جو ہے وہ اسموک کی اور جو پولیوشن ہے اس میں کمی تو واقع ہوگی. میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں, پوری دنیا میں ایسا ہی ہے. جو جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, جو سویلائز کنٹریز ہیں, وہ اپنی عوام کے لیے, اپنی پبلک کے لیے انہی باتوں کے لیے تو وہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. اگر وہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں تو وہ پھر ان کو جو اگر ویلفیئر اسٹیٹ کا درجہ دیتے ہیں وہ کیوں دیتے ہیں کہ اگر آپ وہاں پہ بیمار ہو گئے تو یہ پریشانی نہیں کہ ہاسپٹل میں کیسے پہنچیں گے, ٹرانسپورٹیشن کا اگر کوئی ایشو ہے, یہ نہیں مسئلہ کہ پتہ نہیں کہاں سے پرائیویٹ کرنی پڑے گی یا کس طرح کرنی پڑے گی. وہاں ہر چیز چونکہ انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہوتی ہے جس کے لیے وہ ٹیکس کا نظام ڈیولپ کرتے ہیں اس کو وہ ڈیلیور کرتے ہیں پبلک کے ڈور سٹیپ کے اوپر. یہی پرابلم ہمارے بھی یہاں ہے پاکستان میں. جب سے میں نے ہوش سنبھالا کم از کم میں نے اپنی شاید بچپن میں تو کچھ پبلک ٹرانسپورٹ دیکھی تھی, لیکن گریجولی آپ کی آبادی جو ہے وہ لوکل تو لگ بھگ 2 کروڑ کے قریب ہے, لیکن اگر جب باہر سے جو لوگ یہاں پہ جو رہ رہے ہیں وہ اگر ان کو کاؤنٹ کریں 2.5 سے 3 کروڑ بنتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کتنی پبلک ٹرانسپورٹ آپ کے پاس ہے, اور گنتی کی ہے کتنی آپ کے پاس پبلک ٹرینز موجود ہیں, کتنی آپ کے پاس وہ آپ کی ضروریات کو جو پورا کرنے کے شاید اس کا 1% بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کیونکہ اگر جب آپ نے پبلک ٹرانسپورٹیشن کو, پبلک ایجوکیشن, پبلک سسٹم کو تمام جو ہیں ان کو آپ نے ڈیمیج کیا تو جگہ کس کی بنتی ہے؟ پھر پرائیویٹ سیکٹر کی بنتی ہے. اور جب پرائیویٹ سیکٹر آئے گا
تو وہ یقینی طور پہ وہ کاسٹ میں بھی اضافہ کرے گا اور مسائل میں بھی اضافہ کرے گا. ہونا تو یہی چاہیے کہ پبلک ٹرانسپورٹ، لاہور اتنا بڑا شہر ہے آپ کا، اتنا کنجسٹڈ شہر ہے، یہ جو روڈ پہ جتنی آپ کو کارز اور وینز اور دکھائی دیتی ہیں یہ اسی وجہ پرائیویٹ دکھائی دیں گی کیونکہ آپ کے پاس پبلک سسٹم نہیں ہے. بالکل. دنیا میں دیکھیں یورپ کے اندر انہوں نے جو اپنی جو ہے انٹر سٹی کے اندر جو ٹرانسپورٹیشن، چاہے وہ ریل کا ہے چاہے وہ ان کی روڈ کا ہے، دونوں ہی بڑا زبردست ہے. اور پھر کنیکٹیوٹی اتنی اچھی ہے کہ آپ کسی ایک ڈیسٹینیشن سے دوسرے ڈیسٹینیشن میں جائیں گے ان ٹائم ہوگا اور منیمم ٹائم ہوگا، جبکہ ہمارے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں وہ تو پبلک ٹرانسپورٹ نہیں، اور اگر ہے وہ کیوں، پہلے تو یہ پوچھا جائے کہ وہ ہے کیوں نہیں، کیونکہ اس کے مفادات کن کے ساتھ ہیں، کن لوگوں کی پرائیویٹ سیکٹر ہے جو کہ ان کی جگہ وہ اسپیس لے رہا ہے. تو کیا یہ ہمارے آئینی طور پہ ذمہ داری گورنمنٹ کی نہیں ہے؟ اٹس اے اسٹیٹ ریسپانسبلٹی. لیکن اگر اسٹیٹ نہیں کر رہا تو پھر یہ جو مسائل ہیں، آپ کا جو انڈیکس نمبر جو ہے کوالٹی ایئر کوالٹی انڈیکس نمبر 1 ایسے نہیں ہوا. پچھلے 12-15 سالوں میں آپ نے یہ کام نہیں کیے. جب آپ نے یہ کام نہیں کیے، آبادی بڑی، پولوشن ہوا، گرین لینڈ آپ نے ختم کی، گرین انوائرمنٹ ختم کیا، تو یہ ہونا ہے. پھر میں آخر میں یہی ایک بار بار ہمیشہ ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہماری نسلوں پہ، ہمارے لوگوں پہ رحم کریں اور اس شہر کو، لاہور کو جو کہ ایک تاریخی شہر ہے، اس کو اس کی اصل حسن کے ساتھ واپس لے کر آئیں. بالکل پالیسی پہ امپلیمنٹ کریں گے اور حقیقی معنوں پہ امپلیمنٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کاشف مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین، صرف اسکول بند کر دینا ہی حل نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ ہماری گورنمنٹ کو انیشیٹو لینے پڑیں گے.